السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از جنید نواز اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان آرمی میں ایز کیپٹن جوائن کرنے کے لیے خاص طور پر تھرو لیڈی کیڈٹ کورس کمپلیٹ سلیکشن پروسیجر کیا ہے. اس سے پہلے ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ رجسٹریشن کیسے ہوگی اور ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سلیکشن پروسیجر کیا ہے، کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے. تو سب سے پہلے جب آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں تو رجسٹریشن کے بعد 72 گھنٹے کے اندر آپ کی رول نمبر سلپ جنریٹ ہوتی ہے جس پہ ایگزیکٹ ٹائم اور ڈیٹ مینشن ہوتی ہے آپ کے ٹیسٹ کی. اگر آپ نے پاکستان آرمی میں یا پاکستان ایئر فورس میں یا پاکستان نیوی میں اپلائی کیا ہے تو ان سب کا جو سلیکشن پروسیجر ہے وہ تقریباً سیم ہے. اس میں پہلے انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے، فزیکل ٹیسٹ، میڈیکل ٹیسٹ اور انیشیل انٹرویو. اس کے بعد پھر اگر یہ سب آپ کا کلیئر ہو، انٹرویو میں آپ ریکمینڈ ہوں تو پھر آپ کو ISSB فارم دیا جاتا ہے. یہ پانچوں جو ٹیسٹ ہیں along with انٹرویو یہ آپ کے ریکروٹمنٹ سینٹر پہ ہی ہوں گے، اور اگر یہاں سے آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ISSB کے لیے ریکمینڈ کیا جائے گا. سو ون بائی ون میں ڈسکس کرتا ہوں. آن لائن ٹیسٹ کے 3 پارٹس ہوں گے. سب سے پہلے وربل ٹیسٹ ہوگا. وربل ٹیسٹ جو ہے اس میں تقریباً 88 ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوں گے، MCQs ہوں گے جو آپ کو 30 منٹس میں اٹیمپٹ کرنے ہوں گے. اس کے بعد نان وربل ٹیسٹ ہوگا جو کہ 68 MCQs ہوں گے اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم 30 منٹس ہوگا. نیکسٹ جو ٹیسٹ ہے وہ ہے جو کہ تھرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے آن لائن ٹیسٹ میں، وچ از اکیڈمک ٹیسٹ، اور یہ آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ کا سبجیکٹ کیمسٹری ہے تو یہ کیمسٹری میں سے ہوگا، بایولوجی ہے تو بایولوجی میں سے ہوگا. اس میں 50 MCQs ہوں گے اور اس کے لیے بھی ٹائم جو ہے آپ کو 30 منٹس ملے گا. تو وہ کینڈیڈیٹس جو ان تینوں ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے تو اس کے بعد وہ ایلیجیبل کنسیڈر ہوں گے، اور جن کا ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا تو ان کو وہیں سے ڈاکومنٹس دے کے واپس گھر بھیج دیا جائے گا. تو سب سے پہلے انیشیل ٹیسٹ ہوگا جو کہ آن لائن ٹیسٹ ہوگا کمپیوٹر پہ، اور اس میں 3 پارٹس ہوں گے: وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ، نان وربل ٹیسٹ اینڈ اکیڈمک ٹیسٹ. ایسے کینڈیڈیٹس جن کا آن لائن ٹیسٹ پاس ہوگا انہیں پھر فزیکل ٹیسٹ سے گزارا جائے گا جس میں آپ کو 14 منٹ میں 1 مائل رننگ کرنی ہوگی، یعنی 1.6 کلومیٹر رننگ ہوگی ود ان 14 منٹس. اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ریٹن ٹیسٹ سے پہلے فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور ریٹن ٹیسٹ بعد میں ہوتا ہے. ریٹن ٹیسٹ مین جو آن لائن ٹیسٹ آپ کا کمپیوٹر پہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو میڈیکل ٹیسٹ سے گزارا جائے گا. ایپلیکینٹ کی جو ایج ہے وہ 28 ایئرس سے میکس زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں لیڈی کیڈٹ کورس کے لیے کیونکہ فیمیلز ایلیجیبل ہیں تو ان کی جو ہائٹ ہے وہ 5 فیٹ ہوگی، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. ہارٹ بیٹ نارمل ہونی چاہیے. ویٹ جو ہے وہ باڈی میس انڈیکس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. آئی سائٹ جو ہے مسٹ بی 6/6 ریگارڈلیس آف ویدر گلاسز آر وار، یعنی اگر کسی کو گلاسز بھی لگی ہیں تو ود گلاسز اگر اس کی 6/6 ہے تو وہ ایلیجیبل ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ جو ہے ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے جس میں ایلبو اینگلس چیک کیے جاتے ہیں، فلیٹ فیٹ چیک کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چیسٹ وغیرہ اس کو چیک کیا جاتا ہے. ایسے کینڈیڈیٹس جو کہ میڈیکلی فٹ ہوں گے ان سے انیشیل انٹرویو لیا جائے گا جو کہ ریکروٹمنٹ سینٹر پہ ہی ہوگا. اس میں ہو سکتا ہے کہ 3 ممبرز ہوں یا بعض دفعہ 1 ممبر ہی ہوتا ہے انٹرویو لینے والا. وہ میجر ہو سکتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل ہو سکتا ہے، کرنل ہو سکتا ہے جو کہ آپ کا انیشیل انٹرویو لے گا. انٹرویو جو ہے وہ لانگ کورسز کے لیے تو مسٹ ہوتا ہے انیشیل انٹرویو،
لیکن شارٹ سروس کمیشن کے لیے جو کہ ڈائریکٹ کیپٹن جاتے ہیں، بعض دفعہ ان کا انیشیل انٹرویو نہیں ہوتا، آن لائن ٹیسٹ، فزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہونے پر انہیں ISSB فارم دے دیا جاتا ہے۔ سو آپ نے اس کے لیے بھی پریپیئر رہنا ہے کہ آپ کا انیشیل انٹرویو بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے کینڈیڈیٹ جن کا انیشیل انٹرویو جو ہے وہ اس میں وہ پاس ہوں گے تو انہیں پھر ISSB فارم دیا جائے گا۔ ISSB بیسیکلی کیا ہے؟ اٹ از انٹر سروسز سلیکشن بورڈ، جو کہ پاکستان میں تمام فورسز میں، چاہے آرمی ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، ان سب میں ایز اے آفیسر جوائن کرنے کے لیے آپ کو ISSB سے گو تھرو ہونا ہوتا ہے۔ ISSB یہ بورڈ یہ کینڈیڈیٹ کو ہر طرح سے اس کی کوالٹیز کو جج کرتا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز کو چیک کرتا ہے۔ ان کوالٹیز اسیس کرنے کے بعد وہ کینڈیڈیٹ کو ریکمینڈ یا ناٹ ریکمینڈ کرتا ہے۔ اس میں 4 سے 5 دن آپ کو ڈفرینٹ ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے یہ رپورٹنگ ڈے ہوگا، اس کے بعد سائک ڈے، اس کے بعد GTO 1 ڈے فرسٹ ڈے، GTO سیکنڈ ڈے اینڈ ISSB لاسٹ ڈے۔ اب یہ 5 ڈے پہلے تو 5 دن کا ہوتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے 3 دن یا 4 دن میں یہ ساری ٹیسٹ جو ہیں یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رپورٹنگ ڈے میں جب کینڈیڈیٹ ISSB میں جائے گا تو سب سے پہلے اس کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہوں گے، ڈاکومنٹس یہ سبمٹ کروائے گا۔ ڈاکومنٹس وہی ہیں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ اس کے ساتھ ISSB جب آپ فارم سبمٹ کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ڈاکومنٹس کی کاپیز اٹیچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ رپورٹنگ ڈے پہ آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے ہوتے ہیں۔ اور دس از آلسو دا ڈے وین اسٹوڈنٹس گیٹ دیئر رومس۔ تو رپورٹنگ ڈے میں ہی اسٹوڈنٹس کو، کینڈیڈیٹس کو رومس الاٹ ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ ہے سائک ڈے۔ اس دن 2 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سکریننگ ٹیسٹ میں وربل MCQs ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے لیے 30 منٹس آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نان وربل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی 30 منٹس ٹائم ہوتا ہے۔ اور تھرڈ جو ٹیسٹ ہے یہ مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں 50 MCQs ہوتے ہیں اور اس کے لیے جسٹ 15 منٹس ٹائم ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہ سکریننگ ٹیسٹ ہے۔ اب وہ کینڈیڈیٹس جو اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے انہیں فردر وہیں رکھا جائے گا اور ڈفرینٹ ٹیسٹ سے گزارا جائے گا، جبکہ ایسے کینڈیڈیٹ جو سکریننگ ٹیسٹ میں فیل ہوں گے تو انہیں وہیں سے واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔ وہ کینڈیڈیٹس جو کہ سکریننگ ٹیسٹ میں پاس ہوں گے تو پھر انہیں اسی دن سائیکولوجیکل ٹیسٹ سے گزارا جائے گا۔ اب سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی پرسنالٹی جج کی جاتی ہے تھرو ریٹن ٹیسٹ۔ اس میں ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کو سکرین پہ ورڈ اپیئر ہوتا ہے 10 سیکنڈ کے لیے اور آپ نے اس ورڈ کا سینٹینس بنانا ہوتا ہے۔ تقریباً 100 ورڈز جو ہیں وہ ہر 10 سیکنڈ کے بعد، وقفے کے بعد اپیئر ہوتے ہیں سکرین پہ، اور کینڈیڈیٹ نے اس ورڈ کے اکارڈنگ سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 30 سیکنڈ کے لیے ایک سٹوری اپیئر ہوتی ہے سکرین پہ، اور اس پکچر کو، سٹوری پکچر کو آپ نے دیکھ کے اس پہ سٹوری لکھنی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل 30 سیکنڈ کے لیے سکرین پہ اپیئر ہوگی پکچر، آپ نے 30 سیکنڈ اس کے بارے میں سوچنا ہے، مائنڈ میں سٹوری کریٹ کرنی ہے، اور پھر تقریباً 3.5 منٹ آپ کو ملتے ہیں اس سٹوری کو ریٹن کرنے کے لیے۔ یعنی اس ٹیسٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو پکچر دیکھی ہے آپ نے اس سے کیا حاصل کیا ہے، اس میں آپ نے کیا دیکھا ہے، اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کی تھنکنگ پاور کو اسیس کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو نیکسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے پوائنٹر سٹوری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے 3.5 منٹ میں 2 سٹوریز لکھنی ہوتی ہیں۔ اس میں بیسیکلی 20 سیکنڈ کے لیے آپ کو سکرین پر
ایک شارٹ سینٹینس دیا ہوتا ہے ایک لائن کا، اور اس سے سٹارٹ کر کے آپ نے ایک کمپلیٹ سٹوری کریٹ کرنی ہوتی ہے. تو 2 سٹوریز آپ نے لکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کے 2 ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو 2 سیٹ آف انگلش سینٹینسز اور اسی طرح 2 سیٹ آف اردو سینٹینسز کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. وہ آپ کو ہارڈ کاپی دیتے ہیں جس پہ ہاف سینٹینس لکھا ہوتا ہے، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. اسی طرح وہ 2 انگلش کے ٹیسٹ ہوں گے اور 2 ہی اردو کے ٹیسٹ ہوں گے، اور ہر سیٹ میں تقریباً 26 انکمپلیٹ سینٹینسز ہوتے ہیں جس کو آپ نے. میں اگین رپیٹ کر دیتا ہوں کہ سائیک ٹیسٹ جو کہ آپ کے رپورٹنگ ڈے سے نیکسٹ ڈے ہوگا، سائیک ڈے میں آپ کو ڈفرینٹ ٹیسٹ سے گزارا جائے گا. ریٹن ٹیسٹ سے پہلے اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کے وربل، نان وربل اور مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ سے گزارا جائے گا جسے ہم اسکریننگ ٹیسٹ کہتے ہیں. وہ کینڈیڈیٹس جو یہ اسکریننگ ٹیسٹ پاس کریں گے انہیں پھر سائیک ٹیسٹ سے گزارا جائے گا، اور جو فیل ہوں گے انہیں گھر واپس بھیج دیا جائے گا. سائیک ٹیسٹ میں کیا کرنا ہوگا؟ ورڈ ایسوسیٹ ٹیسٹ ہوگا، پکچر ڈسکرپشن ٹیسٹ، پوائنٹر سٹوری ٹیسٹ، اور انگلش اور اردو سینٹینسز کمپلیشن ٹیسٹ ہوگا. اچھا، یاد رکھیے کہ یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں یہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور سائیکیٹرسٹ ان ٹیسٹ میں جو آپ نے لکھا ہے اس کو اسیس کر کے آپ کی پرسنالٹی جج کرتا ہے. اور کیونکہ ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے تو آپ وہی لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کی پرسنالٹی میں چیزیں شامل ہیں. لیکن ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ٹیسٹ ہو تو اس کی پریپریشن ہو سکتا ہے کہ آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں، لیکن ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹیسٹ کے لیے ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوگی، تیاری نہیں کی ہوگی، تو آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. جو ڈے ہوگا وہ ہوگا جی ٹی او فرسٹ ڈے. اس میں بیسیکلی 10 کینڈیڈیٹس کے گروپس بنا دیے جائیں گے اور ان کو ایک جی ٹی او اسائن کر دیا جائے گا. جی ٹی او مین گروپ ٹیسٹنگ آفیسر. اس دن آپ کا جو ہے جو انڈور اور آؤٹ ڈور ٹاسک ہوں گے. انڈور ٹیسٹ میں کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن ہوگا. جی ٹی او سب سے 1 by 1 انٹروڈکشن کرے گا. اس کے بعد لیکچر دینا ہوگا آپ کو 2 منٹ کے لیے. جی ٹی او آپ کو ایک ٹاپک اسائن کرے گا اور آپ کو 2 منٹ ٹائم دے گا اس پر سوچنے کے لیے، اور 2 منٹ کے بعد آپ کو اس ٹاپک پر 2 منٹ بولنا ہوگا سب کے سامنے. اس کے بعد گروپ ڈسکشن ہوگی. گروپ ڈسکشن میں جی ٹی او 1 یا 2 ٹاپک پورے گروپ کو اسائن کرے گا. اس کے بعد گروپ پلاننگ ہوگی. گروپ پلاننگ میں اسی روم میں ہی ایک بڑا سا ٹیبل پڑا ہوگا جس میں ایک میپ ہوگا. اس میپ کو یوز کرتے ہوئے جی ٹی او آپ کو ایک سچویشن بتائے گا، اور اس سچویشن کو آپ نے جی ٹی او بتائی ہوئی انسٹرکشن کے اکارڈنگ آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہوگا. تو یہ جو ہے یہ انڈور ٹاسک میں شامل ہے. انڈور ٹاسک میں کیا ہونا ہے؟ لیکچر، گروپ ڈسکشن، گروپ پلاننگ. اور اس ٹیسٹ کے تھرو جی ٹی او آپ کی کمیونیکیشن، آپ کے پیشنس اور آپ کی اوپینین کو اسیس کرتا ہے. اس کے علاوہ جی ٹی او 1 by 1 سب کو بلا کر 2 سے 3 منٹ کا وہ ایک شارٹ انٹرویو لے گا. اس میں وہ چند کویسچن آپ سے پوچھے گا. آپ کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ ہو سکتے ہیں، آپ کی ہابیز کے اکارڈنگ ہو سکتے ہیں، آپ کے جو ہے آپ کی پلاننگ کے بارے میں ہو سکتے ہیں. تو یہ شارٹ انٹرویو جو ہے یہ جی ٹی او لے گا آپ سے، اور یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. سیکنڈ ڈے جو ہوگا جی ٹی او کا یہ 3 سٹیجز پہ مشتمل ہوگا، جو کہ آپ کا اس سینٹر میں آئی ایس ایس بی میں 4تھ ڈے ہوگا. اس میں آبسٹیکلز ہوں گے، کمانڈ ٹاسک ہوگا. انڈیویجول آبسٹیکلز میں جو کہ آئی ایس ایس بی میں ہوں گے سیکنڈ جی ٹی او ڈے میں، اس میں ہر آبسٹیکل کے مارکس ہوتے ہیں. اس میں ہینگنگ ٹائر ہے جس کے 2 مارکس ہوتے ہیں، ہینگنگ برج اور ڈش کراسنگ ہے، زگ زیگ، رنگ، ٹارزن سوئنگ، منکی برج اور روپ. تو یہ تمام جو ہیں یہ انڈیویجول آبسٹیکلز ہیں
جو کہ ہر کینڈیڈیٹس کو ان سے گزارا جاتا ہے۔ جو کہ فیمیلز ہیں تو فیمیلز کو کے لیے جسٹ 6 ہوتی ہیں، اس میں روپ کلائمبنگ نہیں ہوتی، منکی برج بھی نہیں ہوتا، اور ٹارزن سوئنگ بھی فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے نہیں ہے، لیکن باقی آبسٹیکلز جو ہیں وہ فیمیل کینڈیڈیٹس نے بھی گیون ٹائم میں کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ان تمام آبسٹیکلز کے لیے آپ کو جسٹ 2 منٹس دیے۔ آبسٹیکلز کے بعد آپ کا کمانڈ ٹاسک ہوگا، اور اس میں پروگریسو کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے، اور پروگریسو گروپ ٹاسک میں تمام کینڈیڈیٹس حصہ لیتے ہیں، جبکہ گروپ کمانڈ ٹاسک میں ہر کینڈیڈیٹ کو باری باری کمانڈر بنایا جاتا ہے، اور اس نے انسٹرکشن دینی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ود ان ٹائم۔ بیسیکلی ان تمام ٹاسک میں آپ کی تھنکنگ، آپ کی پرابلم سالونگ ایبلٹی، ability to work under stress, ability to follow rules, optimum utilization of resources, control of team, ability to work as a leader، تو ان تمام کوالٹیز کو اسیس کیا جاتا ہے ان کمانڈ ٹاسک میں۔ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک سچویشن ہے جس میں آپ کے پاس اسمال پلینک ہے، ایک بگ پلینک ہے، 3 آپ کے پاس ڈرمز ہیں، اور آپ گرین لائن جو ہے یہ سٹارٹنگ لائن ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پاتھ میں آپ کو وائٹ اینڈ ریڈ لائنز پہ کچھ ایریا نظر آ رہا ہے، تو یہ ہاف بینڈ فٹ پاتھ اونلی فار ڈرم، یعنی یہ ایسا ایریا ہوگا جو کہ جسٹ آپ کے ڈرم کے لیے ہے، نہ تو آپ خود ادھر جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے پلینک کو یہاں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہاں پہ کچھ بلو سپاٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے ان باؤنڈ ہوں گے۔ تو ان گیون انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس سامان کو یوز کرنا ہے اور اس ایریا کو کراس کرنا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ٹاسک ہے، اسے ہم کہتے ہیں آؤٹ ڈور ٹاسک۔ اس کے بعد 2 انٹرویوز ہوں گے، ایک سائیکیٹرسٹ کا انٹرویو ہوگا اور دوسرا ڈپٹی کا انٹرویو۔ بیسیکلی ایک کینڈیڈیٹ کی ریکمنڈیشن اس کے 4 دن کی پرفارمنس پہ بیس کرتی ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ کی پرفارمنس کو 3 ممبر اسیس کر رہے ہوتے ہیں، تو فائنل جو ریکمنڈیشن یا ناٹ ریکمنڈیشن وہ ان تینوں کے جوائنٹ ڈیسیجن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس میں ایک تو شامل ہے جی ٹی او، دوسرا سائیکیٹرسٹ شامل ہے جو کہ آپ سے انٹرویو لے گا، اور آپ کے تمام سائیک ٹیسٹ جو کہ ریٹن ٹیسٹ ہوئے تھے وہ بھی سائیکیٹرسٹ ہی ان کو انالائز کرتا ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ آپ کا ڈپٹی کا انٹرویو ہوگا، ڈپٹی، سائیکیٹرسٹ اور جی ٹی او یہ تینوں مل آپ کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں گے اور آپ کو ریکمینڈ یا ناٹ ریکمینڈ کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ ڈے جو کہ ڈپارچر ڈے ہے، اس میں کچھ کینڈیڈیٹس کے ری انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ اس دن کینڈیڈیٹس کو ٹی اے ڈی اے بھی دیا جاتا ہے۔ جو کینڈیڈیٹس ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں انہیں گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کے ڈاکومنٹس 1 ویک کے بعد ان کے گیون ایڈریس پہ آ جاتے ہیں۔ اور جو کینڈیڈیٹس ریکمینڈڈ ہوں تو انہیں ریکمینڈیشن لیٹر کے ساتھ انہیں فردر انسٹرکشن دی جاتی ہیں ان کے فائنل میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے، اور فائنل میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد جو ایز اے کیپٹن جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک فائنل انٹرویو بھی ہوتا ہے جی ایچ کیو میں، اور اس کے بعد وہ پاکستان آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ فائنل میڈیکل ایگزامینیشن، اس میں کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ سی ایم ایچ میں لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے کینڈیڈیٹس جو کہ سلیکٹ ہوتے ہیں ان کی 6 منتھ کی ٹریننگ ہوگی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں، اور ٹریننگ کے بعد ان کو ایٹ لیسٹ 7 ایئرز سرو کرنا ہوگا ایز کیپٹن ان پاکستان آرمی۔ 7 ایئرس کے بعد وہ میجر کے رینک پہ پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ تو 7 ایئر کے بعد اگر تو میجر کے رینک پہ آپ جائیں گے تو فردر آپ کا جو بانڈنگ ہے وہ بڑھ جائے گی، ادروائز 7 ایئر کے بعد ایز کیپٹن آپ ریٹائر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا بتا دوں کہ کون کون سی کوالٹیز کو چیک کیا جاتا ہے آئی ایس ایس بی میں
آپ نے 4 سے 5 دن وہاں پہ گزارنے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیسٹ سے گو تھرو ہونا ہوتا ہے، انٹرویوز دینے ہوتے ہیں. تو ایسی کون سی کوالٹیز ہیں جو کہ چیک کی جاتی ہیں؟ اس میں پلاننگ ایبلٹی شامل ہے، رسپانسبلٹی، ایموشنل اسٹیبلٹی، کریج، انٹیگریٹی، ڈٹرمینیشن، سوشل ریلیشنز، انیشیٹو، پریکٹیکل ایبلٹی، انفلوئنسنگ ایبلٹی، جرنل اویئرنیس، ایکسپریشنز، فزیکل انڈورنس اینڈ سیلف کانفیڈنس. تو یہ تمام ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ چیک کی جاتی ہیں ڈیورنگ ISSB. کیونکہ آپ نے ایز اے آفیسر جانا ہوتا ہے، تو ایک آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں. کیونکہ PMA میں ٹریننگ ایک ٹف ٹریننگ ہوتی ہے، تو اسی لیے انہی کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو کریج رکھتے ہوں، جن میں ڈٹرمینیشن ہو، جن میں پیشنس ہو، اور جن میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انیشیل ٹیسٹ، خاص طور پر وربل اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے حوالے سے، اور ISSB انٹرویو میں پوچھے جانے والے کویسچن کے حوالے سے ویڈیو بناؤں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.